نکلنے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میٹنگ اور آپ کا اعزاز نامہ بھی ہے. آپ ہمارے مہمان خاص ہیں، مہمان خصوصی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات کے سامنے اپنا اظہار خیال بھی فرمائیں اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائک تھوڑا قریب ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محترم جناب ملک ناصر امان صاحب، سرپرست علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جناب بھٹا صاحب، اور اس علامہ اقبال سینٹر کے بقیہ تمام معزز ممبران، ڈائریکٹر صاحبان، اور جناب مخدوم پیر طریقت، رہبت ملت، عالمی مبلغ اسلام، عظیم اسکالر اور آل رسول اسلامک سینٹر نیو یارک کے سرپرست اعلیٰ سید تصور الحسن گیلانی صاحب، السلام علیکم. کیا جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ان سب کے میں نام تو نہیں لے سکتا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج یہاں آ کر، اور ربیع الاول کی آمد ہے، اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس سلسلے میں یقیناً مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس ملک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور آپ سے پیار اور محبت کرنے والے اتنی کثرت تعداد میں، اور وقت سے پہلے آنے سے پہلے اس عظیم و شان استقبال کی تیاریوں میں آپ لگے ہوئے. مجھے سن کے گفتگو میں بڑی خوشی ہوئی، اور آپ سب کا جو جذبہ میں نے دیکھا تو یقیناً یہ میرے لیے بڑا قابل فخر، اور میں آپ سب کو اس پر مبارکباد دوں گا جتنے بھی احباب اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس ملک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک تھوڑی سی بات اور بھی میں کرتا جاؤں گا. میں نے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھی سورت، تو رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. یعنی اس کے کئی معنی ہیں، کتنے اقوال ہیں. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مختصر گفتگو ہوگی کہ جہاں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہاں اعدائے دشمنوں پر بھی غلبہ دیا، حسب بھی عالی دیا، نسب بھی عالی دیا، کتاب بھی وہ دی، یہ وہ فضائل کثیرہ ہیں. وہ کتاب دی جو آخری کتاب، کامل کتاب، اور ختم نبوت کا ٹائٹل بھی دے کے اپنے محبوب کو بھیجا. روز محشر شفاعت کا حق بھی آپ کو دیا، مقام محمود بھی آپ کو عطا ہوا، اور تمام یعنی جتنی فتوحات تھیں ان سب پر آپ کو غلبہ دین عطا فرمایا. یہ اس آیت کے میں جتنی بے شمار نعمتیں اس آیت کے زمرے میں آتی ہیں. میں ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ٹائٹل اور وہ وصف جو آپ کے حصے میں اللہ رب العزت نے دیا، بینگ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل میں، آپ کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہوں گا کہ وطن عزیز میں پچھلے دنوں کچھ ایک ایسی چل رہی تھی سچویشن، تو الحمدللہ وہ 24 تاریخ کو اس کو 22 کو وہ تھا 22 تو 22 کو وہ سپریم کورٹ نے اپنا پچھلا جو فیصلہ تھا اس سے رجوع کر لیا. وہ جو شک نمبر 7 اور 42 جو تھی، جو متنازع 2 شکیں تھیں جن پر تمام امت مسلمان کو اور بالخصوص پاکستانی تمام مسلمانوں کو اعتراض تھا، اور ان کے خدشات تھے، اور وہ خدشات بالکل برحق تھے، جائز تھے، اور ہر مسلمان نے اپنے اپنے سطح پر کوشش کر کے معزز عدالت کو یہ باور کروایا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں کبھی قبول نہیں ہے، مسلمان کبھی نہیں قبول کر سکیں گے، پاکستان کے بھی اور باہر کے بھی. تو الحمدللہ وفاقی درخواست پر عدالت نے اس فیصلے سے رجوع کر لیا ہے. یہ خوشخبری ہے. اور اس کیس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں، انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے اسلامی نظریاتی کونسل آئین پاکستان کی جو اسلامی شکیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو دی گئی ہیں ان کا محافظ ادارہ ہے.
اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ نظریاتی کونسل کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کوئی قدغن کسی بھی اسلامی اس پر نہیں لگ سکتی. اور جب بھی یہ فیصلہ آیا اور سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے سٹینڈ لیا، چونکہ نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشن باڈی ہے، سیم لائک سپریم کورٹ ایک اور باڈی ہے، وہ ایک اور باڈی ہے، گورنمنٹ کی باڈی ہے. تو ہم نے اپنا ایک جو موقف تھا واضح الفاظ میں سپریم کورٹ میں پیش کیا، باقاعدہ ہم پارٹی بنے، ریویو میں گئے اور باقاعدہ ہم نے دلائل دیے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو بڑے بڑے ادارے تھے اور بڑے بڑے جو وفاق ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے بھی بہت پوری کوشش کی اور نظریاتی کونسل کا بھی ساتھ دیا. اس طرح نظریاتی کونسل نے 2-4 اجلاس، بلکہ جب میں لاسٹ آ رہا تھا تو ہم نے ایک اسپیشل اجلاس کیا اور ہم نے معزز عدالت کے سامنے تمام چیزیں پیش کر دی اور الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ وہ فیصلہ اب ریویو ہو گیا ہے، سیٹسفائی ہو گیا ہے. اب وہ تمام جو شکیں تھیں وہ واپس ہو گئی. ان الفاظ کے ساتھ میں مخدوم صاحب کا اور آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے اس خوبصورت اس محفل میں یقیناً یہ تو میرے لیے، میں اس کے بعد سیدھا ابھی میں نے جانا ہے سعودی عرب ہے، مدینہ طیبہ، تو میرے لیے ان تیاروں میں حصہ لینا یقیناً میرا بھی اس میں وہ کار خیر میں میرا بھی حصہ مل گیا ہے. تو یہ میرے لیے سعادت اور برکت ہے کہ اس سرزمین میں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے میں بھی آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شان اور آپ عید